انسان کو اپنے اندر کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے کچھ وقت دینا پڑتا ہے۔ جب تک تم اپنے اندر کے درد اور خوف کا سامنا نہیں کرتے تب تک تم خود کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہر انسان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف اس کی خواہشات ہے اور دوسری طرف اس کا ایمان۔ لیکن جب تم اپنی زندگی اللہ کے راستے پر چل کر گزار دیتے ہو تو تمہیں اپنے اندر کے اندھیروں سے نکل کر روشنی ملتی ہے۔ تبھی تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر دکھ، ہر تکلیف صرف امتحان تھا۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگی ویران کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ سنو، صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہارے ہر پکار کا جواب جلد دیا جائے گا اور تمہارے تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو اور پھر صبر سے انتظار کرو۔ ان معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ اللہ کے خاص بندے ہو تم، اس لیے آزمائشوں میں مبتلا ہو۔ اللہ صرف تمہارے صبر کا مقام دیکھ رہا ہے۔ ہمت رکھو، جو ہوا بھلا ہوا، جو ہو رہا ہے بھلا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا بھلا ہی ہوگا۔ دعاؤں کا اثر کبھی کبھی ایک دم سے نظر نہیں آتا، لیکن ہر دعا ایک راہ بناتی ہے جو تمہیں تمہارے مقصد تک لے جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور حکمت پر یقین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہارے لیے بہترین کا فیصلہ کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تمہارے آج کا غم اور خوشی، تمہارے کل کا بہترین فیصلہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر تمہاری دعا کا فوراً جواب نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تمہیں اپنے اور زیادہ قریب کر کے دعاؤں کو بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ جس رب سے امید لگائی ہے وہی بہترین لکھنے والا ہے۔ بس صبر اور دعا کا دامن مت چھوڑنا۔ ہر صبر ایک کہانی ہے اور ہر دعا ایک منزل تک لے جاتی ہے۔ صبر کا اجر ضرور ملے گا، شاید دیر ہو، مگر ہرگز یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارا صبر بیکار چلا جائے گا، اور یہ گمان بھی مت کرنا کہ تمہاری دعائیں ہواؤں میں کھو جائیں گی۔ یاد رکھنا، جس رب سے تم نے امید لگائی ہے وہی تمہارے حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم تھک کر ہار مان لو گے، اگر تم بے ہمت ہو جاؤ گے تو ناکامی تمہاری تقدیر بن جائے گی۔ اگر تم اپنی امید کو زندہ رکھو گے، اپنے صبر کو مضبوط بناؤ گے اور اپنی دعا کو چھوڑنے کا سوچو گے بھی نہیں، تو جیت تمہاری تقدیر لکھی جائے گی۔ بس نہ کبھی ہمت ہارنا،
نہ دعا کرنا چھوڑنا اور نہ ہار ماننا، کیونکہ جو رب تمہاری ہر سرگوشی سن رہا ہے وہی تمہاری تقدیر لکھنے والا ہے۔ جب تم سچی اور ایمان کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہو تو یہ مت سوچو کہ تمہارا سفر آسان ہوگا۔ حق کی راہ کبھی گلاب کا باغ نہیں ہوتی، بلکہ کانٹوں سے بھری ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تمہارے دوستوں میں سے کچھ دشمن بن جائیں گے، جو تمہارے قریبی تھے وہی تم سے دور چلے جائیں گے۔ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہاری برداشت کی حد پر صبر کی ضرورت پڑے گی، لیکن یاد رکھنا اللہ صرف انہی لوگوں کی آزمائش لیتا ہے جنہیں وہ بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ اگر تم نے اس راستے پر حوصلہ نہ کھونا سیکھ لیا تو ایک دن تمہارا نام ان لوگوں میں لکھا ہوگا جنہوں نے صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی جیتی ہے۔ دعا کوئی ایسی چیز نہیں جو تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو، یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں عطا کرے، کیونکہ جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی زبان پر وہ دعا لے آتا ہے۔ اپنی دعا پر یقین رکھیں اور اللہ سے پوری ایمان کے ساتھ مانگیں۔ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چیز تمہیں کتنی ناممکن لگ رہی ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ تمہاری دعا کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ نصیب کے فیصلوں سے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ کے ایک اشارے پر تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو آج رکاوٹیں ہیں تمہارے راستے میں، کل اسی کو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے، اور وہی رکاوٹ تمہارے لیے معجزے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک دن آئے گا جب تم اپنی دعا کو حقیقت ہوتا دیکھو گے۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں بھی بہترین سے نواز دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کی رضا سے تمہاری بھی کہانی مکمل ہو جائے گی۔